مولوی ٹھیک ہے جی، حالت دیکھیں اس بندے کی، اس نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنو امیہ کو بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی غلاظتیں اگلوا دیتا ہے۔ ایک حدیث گھڑی ہوئی کیا نا، یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا ہے۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ ہاں، بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا، کبھی رفع الیدین کی حدیثوں کو کوئی وہابی بولے گا گھڑا ہوا۔ یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ، یہ گٹر بھرتا ہے تو یہ اگلتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلا ہے اس کے منہ سے، وہ اندر خمار ہے جو نکلا ہے۔ پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لیا، کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، مفہوم گھڑا ہوا ہے، تو 10 مفہوم کیا ہے، آیا نا داڑھ تھلے 10 کے ہی مفہوم، چل تو 10 دے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر دو۔ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں، ویح عمار، افسوس ہے عمار۔ وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812، ہاں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے، عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، 50+ ایج ہے۔ حضور وہ اے پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے، بڑے والے پہاڑی پتھر، اینٹیں نہیں، حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا ویح عمار، افسوس عمار، تقتلہ فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی اللہ، اور ایک حدیث میں ہے یدعوہم الی الجنہ، وہ پکار رہا ہوگا، بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف، ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ، یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی، اس کا فہم بیان کیا ہوا ہے محدثین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ انہوں نے تو نہیں شرح بیان کرنی، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے، اس کو جہنمی نہیں کہتے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا۔ خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی، اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں۔ ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، ان کی اطاعت واجب تھی، اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اے تہاڈی جماعت المسلمین نہیں، جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا۔ حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو،
اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے۔ تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جی فئۃ الباغیہ، ترجمہ ہی نہیں کر رہے فئۃ الباغیہ دا، اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے ہاں۔ اب وہ تعویل یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے۔ معاذ تو نام ہوتا ہے نا، سعد ابن معاذ، یہ میم کے اوپر زبر ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ۔ او معاذ اللہ الگ ہے، حدیث تو تیرا معاذ اللہ تو پڑھا ہے، یہ گستاخی ہے۔ ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے، ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے۔ یہ ہمارا کام نہیں FIR کٹوانا یا کسی کی لائف کو ونریبل کرنا، ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آگے توبہ کر لیں۔ اور ویسے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے آگے کہ میں حدیث پہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے، اس کی الگ سے معافی مانگیں۔ ہاں کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے، توبہ قبول ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے کافی ہے، ہم نے کیوں FIR کٹوانی ہے اس کے اوپر۔